وقال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم اشراف امتي حملة القرآن واصحاب الليل او كما قال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي المدني الهاشمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف پڑھ لیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میری محترم ماؤں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عزیز طلباء کرام، بچوں، اللہ جل جلالہ کا بہت بڑا کرم ہوا کہ اس نے قرآن حکیم یہاں سننے اور سنانے کی توفیق عنایت فرمائی ہے. یہ اللہ کے کرم کے بغیر نہیں ہو سکتا. جب تک اللہ کا کرم شامل نہ ہو، انسان کو اللہ کی طرف سے توفیق میسر نہ ہو تو کوئی کام نہیں ہوتا. یہ محض اس کی توفیق تھی، اس کا کرم تھا کہ اس نے آپ کو اللہ کا قرآن سننے کی اور ان حفاظ کرام کو اللہ کا قرآن سنانے کی اور ان اہل علم کو ان کی سرپرستی کرنے کی توفیق عطا ہوئی. یہ اللہ کی توفیق سے ہو گیا. یہ ہمارا محلہ ہے، یہاں ہم پیدا ہوئے بڑے ہوئے. یہ ساری خالائیں ہیں ہماری، یہاں رہتی ہیں. یہاں چھوٹے چھوٹے ہم ہوتے تھے تو آنا جانا ہر ایک کے گھر میں، کہیں سے ناشتہ کر لینا، کہیں سے چائے پی لینا، کسی سے شربت لے کر پی لینا. اور الحمدللہ یہ اللہ تعالیٰ کا فیضان ہے. اب بھی جب یہاں سے گزر ہوتا ہے تو محسوس ہوتا ہے جیسے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ حضرت مولانا قاضی شمس الدین صاحب، وہ ہنستا مسکراتا معصوم چہرہ یہاں سے گزر رہا ہے. اور ہمارے برادر مکرم حضرت مولانا حکیم قاضی محمد قاسم رحمۃ اللہ علیہ، یہ ادارہ جب بن رہا تھا تو رات دن یہاں کھڑے ہیں، تعمیر کے کاموں میں مصروف ہیں، کام کر رہے ہیں. اور ہماری محمد جان آپا جنہوں نے یہ جگہ وقف کی تھی، ان کا یہاں ایک کمرہ بنا ہوا تھا اور درمیان میں چھوٹا سا صحن تھا. سامنے کی طرف جو ہے ایک ان کا باورچی خانہ بنا ہوا تھا چھوٹا سا. اللہ جل جلالہ نے ان کو یہاں سے کتنا فیض دیا ہے کہ آج پورا قرآن الف سے لے کر والناس تک پڑھا گیا. اور محمد جان آپا اور ان کے گھر والے جو تھے، ان کا کیا نام بتایا تھا، مولا بخش، ماشاءاللہ یہاں وہ ان کا کاروبار بھی تھا، دکان ہوتی تھی. بڑی محبت کرنے والے. اللہ اللہ، یہ پرانے لوگ کتنی محبت رکھتے تھے. اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت بھی فرمائے. اور جتنے لوگ ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جتنی خواتین ہماری والدہ صاحبہ رحمہ اللہ علیہا سے محبت رکھتی تھی، آنا جانا تھا. اللہ سب کو اگر چلے گئے ہیں تو آگے بہترین بدلے نصیب فرمائے. موجود ہیں تو اللہ انہیں سلامتیاں نصیب فرمائے. وہ خوشحال ہوں، وہ صحت مند ہوں، انہیں اللہ ترقی دے.
ان کی نسلوں کو اللہ تعالیٰ ترقی دے، اور جتنے لوگ مرد و زن اب ہمارے اس ادارے کے ساتھ، ہماری ان بھابھی جان یہاں کام کر رہی ہیں، ان کے ساتھ یہاں کے اہل علم حضرت شیخ الحدیث و تفسیر صاحبزادہ حضرت مولانا قاضی محمد یوسف صاحب دامت برکاتہم العالیہ، حضرت شیخ الحدیث و تفسیر صاحبزادہ حضرت مولانا قاضی محمد طیب صاحب دامت برکاتہم العالیہ، الحمدللہ یہاں ہم وقت مصروف عمل رہتے ہیں، گفتگو رہتی ہے، مشاورتیں ہوتی رہتی ہیں، کام ہو رہا ہوتا ہے، سوال جواب ہوتے ہیں، فون کرتے ہیں، پوچھتے ہیں۔ تو یہ دین کا جتنا سلسلہ چل رہا ہے اللہ تعالیٰ نے یہ ان کو توفیق دی اور آپ کو توفیق دی، ماشاءاللہ بڑی خوشی ہوئی۔ آپ نے اللہ کا قرآن سنا ہے، یہ اللہ کا قرآن، اس کے ساتھ آپ نے دوستی لگائی ہے۔ یہ اللہ کے قرآن کی دوستی، قرآن ایسا دوست ہے یہ زندگی بھر کبھی بھی نہیں چھوڑتا۔ انسان زندہ رہے تو پھر بھی یہ دوستی نبھاتا ہے، جب بندہ مر جائے تو پھر بھی یہ دوستی نبھاتا ہے، جب میدان محشر میں پہنچے گا تو پھر بھی یہ دوستی نبھائے گا، اور جنت تک پہنچائے گا، جنت میں بھی ساتھ ہوگا۔ یہ کتنا زبردست دوست ہے جس کو ہم نے دوست بنا لیا، جسے صدیق بنایا، جسے رفیق بنایا، جسے ساتھی بنایا، تو یہ اللہ تعالیٰ کی خاص کرم نوازی ہوگی۔ میری ماؤں بہنوں، خوش قسمت ہیں آپ، ماشاءاللہ۔ مجھے پتہ چلا کہ صبح تفسیر القرآن وہ بھی چلتا رہا، خواتین نے ہمت کی، صبح انہوں نے اللہ کے قرآن کی تفسیر سنی، اس کا درس سنا، اس کے خلاصے سنے، اس میں موجود واقعات پر غور و خوض کیا، وقت دیا اسے، اور پھر رات کو اللہ کا کلام کھڑے ہو کر سنا۔ کتنی خوش بختی کی بات ہے جو آدمی قرآن کو سمجھ کر کام کر رہا ہوتا ہے، قرآن کو سمجھ کر پڑھ رہا ہوتا ہے، قرآن کو سمجھ کر کردار ادا کرتا ہے، تو یہ اور بھی خوش بختی کی بات ہو جاتی ہے۔ تو ماشاءاللہ آپ نے بڑی ہمت کی۔ خواتین، اللہ جل جلالہ نے سوسائٹی کا ایک بہت بڑا طبقہ ہماری ماؤں بہنوں اور بچیوں کا رکھا ہے، اور بڑا عظیم کردار اللہ جل جلالہ نے انہیں ادا کیا ہے، اور بڑا زبردست ہر دور میں دین کی حفاظت کے لیے جہاں مرد کام کرتے رہے ان کی بیک پر یہ خواتین کی قوت تھی جنہوں نے وہاں بیٹھ کر کردار ادا کیا ہے۔ خود سب سے پہلے آقا نامدار، مدینے کے تاجدار، امام الانبیاء، امام الرسل صلی اللہ علیہ وسلم، جب پہلی وحی نازل ہوئی اس وحی کی وجہ سے ہیبت تھی، عجیب کیفیت تھی۔ حدیث پاک میں آتا ہے حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مجھے جی چاہ رہا تھا کہ میں کوئی ایسا کام کروں، خودکشی جیسا کام کر لوں، اور اب وہاں تسلی دینے والی، آپ کے ساتھ چلنے والی، آپ کو ہمت دینے والی، آپ کو حوصلہ دینے والی کون ہے؟ وہ خاتون ہے، وہ خاتون اول ہے، وہ حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ بنت خویلد ہے، وہ ام المومنین ہے، وہ ہماری ماں ہے، وہ رسول اللہ کا حرم ہے۔ اب دیکھو کہ کیسا تسلی کا اور احترام کا، محبت کا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کردار ادا کیا۔ آپ کو سب سے پہلے ورقہ بن نوفل کے پاس لے کر گئی اور ان سے کہنے لگی، یا عم، اے میرے چچا، یہ اپنے ابن عم کی بات سنو، یہ کیا کہہ رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے ساری گفتگو رکھ دی۔ جب گفتگو رکھی وہ کہنے لگے، ورقہ بن نوفل عیسائی راہب تھے، دین عیسائیت کو قبول کر لیا تھا، توحید پرست، اللہ کی وحدانیت پر یقین رکھنے والے، رسولوں کو ماننے والے۔ وہ کہنے لگے کہ بیٹی یہ تو وہ ناموس ہے جو سیدنا موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوا تھا، تورات لے کر آیا تھا، یہ اللہ کی طرف سے نمائندہ بن کر آ رہے ہیں، یہ نبی مرسل بن رہے ہیں۔ ہائے کاش میں اس وقت موجود ہوتا جب ان کی قوم انہیں اپنے ملک سے ملک بدر کر دے گی، دین کی خاطر انہیں ہجرت کرنا پڑے گی،
دین کی خاطر انہیں اپنا محبوب وطن چھوڑنا پڑے گا، دین کی خاطر انہیں سب سے پہلا یہ قربانی کا دور گزارنا پڑے گا۔ حضور نبی اکرم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حیران ہو گئے اور فرمانے لگے ابا مخرجیہ، کیا میری قوم جو میرے سے اتنا محبت رکھتی ہے مجھے نکال دے گی اپنے علاقے سے؟ اس نے کہا ہاں، اگر میں زندہ ہوا میں آپ کی مدد کروں گا، آپ کی نصرت کروں گا، آپ کی حمایت میں کھڑا ہو جاؤں گا۔ سبحان اللہ، جو دین کی حمایت میں کھڑا ہو جائے، جو دین کی نصرت کے لیے کھڑا ہو جائے، جو دین کی مدد کے لیے کھڑا ہو جائے، جو یہ نیت کر لے، اللہ اس نیت پر بھی مراد عطا کر دیتا ہے۔ میری ماؤں اور بہنوں، یہ نیتیں کر لو، ہم دین کے ساتھ کھڑے ہوں گے، ہم دین کی نصرت کے لیے کھڑے ہوں گے، ہم دین کی محبت کے لیے کھڑے ہوں گے۔ یہ دین کا یہ جو سر چشمہ یہاں پر موجود ہے، ہم اس کی حفاظت کے لیے کھڑے ہوں گے، ہم اپنا سب کچھ اس کے لیے قربان کریں گے۔ اب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ مجھے رشک ہوتا تھا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ کی باتیں کرتے، حضور علیہ السلام کے گھر میں کوئی تحفہ آتا، آپ فرماتے جاؤ یہ خدیجہ کی دوستوں کو، سہیلیوں کو دے کر آؤ، اہتمام ہوتا ہے اس بات کا، خیال رکھا جاتا ہے اس کا۔ اور کیوں نہ ہوتا، حضرت اماں خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے، یہ بہت بڑی تاجرہ ہیں جن کا بین الاقوامی تجارت کا کاروبار ہے، اور باہر جو ہے نا شام تک، ان کے مدین تک اور گرد و نواح میں ان کی تجارت کے قافلے چلتے ہیں۔ بہت عظیم مال سارا موجود تھا، دین پر سارا مال خرچ کر دیا۔ عورتیں مال جمع کرنے میں اہم کردار ادا کرتی ہیں۔ اللہ نے ان کی خاصیت رکھی ہے، انہیں بناؤ سنگار اچھا لگتا ہے، انہیں اللہ نصیب کرے ہماری ماؤں بچیوں کو، انہیں سونا چاندی پہننا اچھا لگتا ہے، اللہ انہیں عطا کرے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ سارا بناؤ سنگار چھوڑ کر، ساری چیزیں چھوڑ کر، سارے مال کو، ساری جائیداد کو، سارے سونے کو، سارے چاندی کو، سارے پیسوں کو اللہ کے نبی کے حضور میں حاضر کر دیا۔ یا رسول اللہ، یہ میرا مال اللہ کے دین کے لیے آپ خرچ کر دیں، میرا مال اللہ کے دین کے کاموں میں لگا دیں، میرا مال اللہ کے دین کی اشاعت میں لگا دیں، میرا مال اللہ کے دین کی عزت اور بلندی میں لگا دیں، یہ سر بلند ہوگا، دنیا میں دین سر بلند ہوگا۔ آج دیکھو، آج صدیاں گزر گئیں، آج حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو یاد کیا جا رہا ہے۔ یہ کتنا ٹائم گزر گیا، 2017 میں میرے خیال میں جو ہے نا شہادت ہوئی تھی حضرت مولانا قاضی محمد قاسم صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی، اور اس کے بعد اس سے پہلے یہ جگہ وقف ہوئی۔ کتنا ٹائم گزر گیا، جب بھی بیٹھتے ہیں ہم ان کو یاد کرتے ہیں، جنہوں نے یہ جگہ دی تھی، ان کے لیے دعائیں ہوتی ہیں۔ جن لوگوں نے ہمارے ساتھ تعاون کیا تھا وہ محفوظ ہیں، تاریخ کے اوراق میں ہمیشہ یاد رکھے جائیں گے، اللہ کے ہاں ان کو بدلے ملیں گے، انعامات ملیں گے۔ یہ ہیں حضرت خدیجہ، یہ عورت، یہ رسول اللہ کو تسلی دے رہی ہے، یہ عورت رسول اللہ کے لیے جان وقف کر رہی ہے، مال خرچ کر رہی ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پریشانی میں۔ بخاری شریف میں حدیث موجود ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرما رہی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب تسلی دی، کیا تسلی دی؟ کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، کلا ہرگز نہیں ایسا ہو سکتا، واللہ اللہ کی قسم ہے، واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، اللہ آپ کو کبھی بھی رسوا نہیں ہونے دے گا، اللہ آپ کو کبھی بھی اکیلا نہیں چھوڑے گا، اللہ آپ کو کبھی بھی ان ظالموں کے ہاتھ نہیں چھوڑے گا۔ انک لتصل الرحم، آپ تو صلہ رحمی کرتے ہیں، آپ رشتہ داریاں جوڑنے والے ہیں، آپ لوگوں کو ایک دوسرے کا قرب دلانے والے ہیں، دلوں میں موجود نفرتوں کو توڑنے والے ہیں، دلوں میں موجود محبتوں کو جلا بخشنے والے ہیں۔ آپ نے صلہ رحمی سکھا دی،
خاندان جوڑ دیے۔ اسی لیے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے میرے امتیوں، اے میرے ساتھ رہنے والوں، میرے صحابہ، اے میرے اہل البیت، اے میرے مسلمانوں، یاد رکھنا، سن لو، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، میں تم سے اس محنت پر کوئی مزدوری نہیں چاہتا، مجھے کوئی تنخواہ نہیں چاہیے، مجھے کوئی تمہارے پیسے نہیں چاہیے، مجھے تمہارا کوئی پروٹوکول نہیں چاہیے، مجھے تمہارے مکان نہیں چاہیے، بلڈنگیں نہیں چاہیے، کچھ بھی نہیں چاہیے۔ کیا چاہیے اس محنت پر؟ آپ چاہتے کیا ہیں؟ فرمایا قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، میں تو اتنی بات چاہتا ہوں کہ رشتوں میں محبتیں پیدا ہو جائیں، یہ ماں کی عزت کرنے والے لوگ کھڑے کر دوں، یہ باپ کی تعظیم کرنے والے لوگ کھڑے کر دوں، یہ بہنوں کو دلوں میں محبتیں ڈال دوں، یہ بہن اور بھائیوں کے رشتے قائم کر دوں، یہ خاندانوں کو، سوسائٹیوں کو آپس میں ملا دوں، کوئی کسی سے نفرت نہ کرتا ہو، کوئی کسی کے ساتھ زیادتی نہ کرتا ہو، ہر ایک کے دل میں اللہ کی مخلوق کی اور اپنے رشتہ داروں کی محبت پیدا ہو جائے۔ اللہ کے حبیب یہ محبتیں بانٹنے کے لیے، اللہ کے حبیب ان رشتوں کو جوڑنے کے لیے، ان رشتوں کے اندر، ان نعتوں کے اندر جو خرابیاں پیدا ہو جاتی ہیں انہیں جوڑنے کے لیے دنیا میں تشریف لائے۔ اس لیے فرمایا حضرت اماں خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے، میرے محبوب، اللہ آپ کو کیسے رسوا کر سکتا ہے؟ اللہ آپ کی حفاظت کیوں نہیں کرے گا؟ انک لتصل الرحم، آپ تو صلہ رحمی کرنے والے ہیں، وتحمل الکل وَتَحْمِلُ الْكَلَّ، آپ تو دوسروں کا بوجھ اٹھانے والے ہیں، سوسائٹی کے غریبوں کا بوجھ اٹھانے والے، یتیموں کا بوجھ اٹھانے والے، بیواؤں کا بوجھ اٹھانے والے، ضرورت مندوں کا بوجھ اٹھانے والے۔ ایک غلام نوجوان مکہ کی سوسائٹی میں سخت سردی کے عالم میں وہ باہر جو کھلے آسمان کے نیچے بیٹھا چکی چلا رہا ہے، جسم سے پسینہ نکل رہا ہے، تھر تھر کانپ رہا ہے، آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، اور اللہ کے نبی وہاں سے گزر رہے ہیں۔ آپ نے پوچھا جوان کیا حال ہے؟ وہ کہنے لگا چل چل جا اپنا کام کر، جو آتا ہے میرا تماشا دیکھتا ہے۔ آپ نے فرمایا تیرا کیا حال ہے؟ وہ کہنے لگا کیا حال ہوگا، سردی سے تڑپ رہا تھا، بخار تھا، میرا مالک آیا، میں بستر پر لیٹا ہوا تھا، اس نے میرے اوپر سے بستر اتار دیا اور بستر اتار کر اس نے دور پھینکا، میرے کپڑے اتار دیے، مجھے لنگوٹا پہنا دیا، مجھے باہر سین میں چکی لا کر رکھ دی اور کہا یہ جتنا مال پڑا ہے ساری رات اس کو پیستا رہ، صبح تک تیری یہی سزا ہے، اب مجھے بتاؤ اب میں کیا کروں؟ اللہ کے حبیب نے فرمایا تو آرام کر لے۔ اس نے کہا آرام کر لوں؟ کیسے آرام کروں گا؟ یہ ظالم ہے، صبح درے مارے گا، تکلیفیں دے گا، الٹا لٹکا دے گا، فلاں کرے گا۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا میں تیرا کام کروں گا، میں تیری جگہ چکی چلاؤں گا، میں تیری جگہ ساری رات باہر بیٹھوں گا۔ اللہ کے نبی اس کی دوا کا انتظام کرتے ہیں، اسے کھانا پانی دیتے ہیں، اسے بستر میں آرام کرنے کا موقع دیتے ہیں۔ وہ سو رہا ہے، نبی چکی چلا رہا ہے، وہ آرام کر رہا ہے، نبی پریشانی میں بیٹھا ہے۔ ساری رات گزر گئی، سحری تک اس کا سارا کام کر کے اللہ کے نبی تشریف لے جا رہے ہیں۔ دوسرے دن بھی یہی کیا، تیسرے دن بھی یہی کیا۔ جب ایمان کی دعوت دی، وہ نوجوان آتا ہے، یا رسول اللہ آپ مجھے کلمہ پڑھا کر مسلمان بنا دیں، مجھے کلمہ پڑھا دیں۔ تو کلمہ کیوں پڑھنا چاہتا ہے؟ آپ کا یہ خلق تحمل الکل، کہ آپ ایسا بوجھ اٹھانے والے، کسی نے میرا سہارا بننے کی کوشش نہیں کی، بیماری میں میرے ساتھ چلنے والے، مجھے محبتیں دینے والے، میری وجہ سے ساری رات 3 دن تک ساری رات بیٹھ کر کام کرنے والے، سردی کے سخت موسم میں تھکنے والے اللہ کے نبی ہیں۔ فرمایا انک لتصل الرحم وتحمل الکل، آپ تو دوسروں کا بوجھ اٹھانے والے ہیں، جو دوسروں کا بوجھ اٹھا دے، جو دوسروں کی ضرورت کو پورا کر دے۔ آج ہر ایک اپنی ضرورت کے لیے تڑپ رہا ہے، اللہ کے نبی دوسروں کی ضرورت کے لیے تڑپتے تھے۔ میری ماں،
میرے بچوں، آج ہم دوسروں کی ضرورت کے لیے تڑپنے والے بنیں گے، دنیا میں دین زندہ ہوگا۔ اب حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں واللہ لا یخزیک اللہ ابدا انک لتصل الرحم وتحمل الکل وتکسب المعدوم۔ آپ تو دوسروں کو کما کما کر دینے والے، ان کی حاجتیں پوری کرنے والے، آپ محنت اس لیے کر رہے ہیں کہ میری محنت کے نتیجے میں میں دوسروں کی ضرورتیں پوری کرنی شروع کر دوں، اس لیے میری ماؤں بہنوں، آج دوسروں کے لیے کمانے والا کوئی نہیں رہا، دوسروں کا بوجھ اٹھانے والا کوئی نہیں رہا۔ وَتُقْرِئُ الضَّيْفَ، اللہ کے حبیب کو حضرت اماں خدیجہ تسلی دے رہی ہیں، آپ تو مہمان نواز ہیں، مہمان نواز ہیں، گھر میں مہمان آ جائے خوشی خوشی ہوتی ہے۔ قرآن حکیم مہمانداری کی عظمتیں بیان کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا حدیث ضیف ابراہیم المکرمین، میرے محبوب اس پاک کلام میں حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی ضیافت کا تذکرہ کر دیجئے۔ مہمان آ جاتا ہے، ابراہیم خلیل اللہ خوشی سے کھل اٹھتے ہیں، مہمان کے لیے ہر چیز حاضر ہے۔ عرب کا دستور ہے مہمانوں کی قدر کرنا، ان کے ہاں احترام مہمان بہت زیادہ تھا۔ اور پھر اللہ کے حبیب وہ کیسا مہمان نوازی کرنے والے ہوں گے۔ آپ نے اپنی سوسائٹی کے ہر ایک بندے کے لیے، حدیث پاک میں آتا ہے، صبح ہی میں مطالعہ کر رہا تھا، ایک یہودی حضور علیہ السلام کے پاس آ گیا، آپ نے اس کو رات کو اپنا بستر دیا لیٹنے کے لیے، کھانا اچھا دیا، رات کو وہ سویا کھانا کھا کر، اور صبح اٹھا اس نے بستر پر جو ہے نا وہ گندا کیا ہوا تھا، پخانا تھا اس پر، جب اس نے دیکھا میرا بستر گندا ہو گیا ہے اور وہ اٹھ کے وہاں سے غائب ہو گیا۔ جب وہ دور چلا گیا اور اسے یاد آیا کہ ہو سامان تو وہیں چھوڑ رہا ہوں جو ساتھ تھا، سامان لینے کے لیے واپس آتا ہے، دیکھتا ہے اللہ کے حبیب اس بستر کو اپنے نبوت کے ہاتھوں سے خود دھو رہے ہیں، صاف کر رہے ہیں۔ وہ حیران ہو گیا، وہ ڈرا ہوا، اب حیران ہو گیا کہ اللہ کے رسول کائناتوں کے امام، جن کے لیے جبریل امین انتظار میں کھڑا ہوتا ہے، جنہیں رب کریم اپنے حضور میں بلا کر ملاقاتیں کر رہا ہے، جن کے لیے کائنات بنی ہے، وہ ایک کافر کا پخانہ دھو رہے ہیں، اس بستر کو صاف کر رہے ہیں۔ آپ نے بستر صاف کر دیا، اب وہ سامنے آ کر دوزانوں بیٹھ گئے، کہتا ہے یا نبی اللہ اب مجھے کلمہ بھی پڑھا دیں، میں تو بھاگ گیا تھا کہ میرے سے غلطی ہو گئی، مجھے کیا پتا تھا کہ یہ نبی ایسا نبی ہے، یہ مخلوق کے ساتھ محبت رکھنے والا نبی ہے، یہ اللہ کی مخلوق سے ایسا پیار کرنے والا نبی ہے۔ آپ اپنے دین اور کلمے کو مجھے بھی عطا کر دیں تاکہ میں بھی اس دین کا نمائندہ بن جاؤں۔ یہ ہے دین جس نے اللہ کے نبی ان کو سوسائٹی میں تسلی دینے والی، ان کی باتوں کو یاد رکھنے والی، ان کے اندر کی خوبیوں کو بیان کرنے والی، ان کی زوجہ مطہرہ ہے، اس تسلی نے اللہ کے نبی کے اندر جان پیدا کر دی۔ اب آپ آگے بڑھ رہے ہیں، آپ کردار ادا کر رہے ہیں، آپ محنتیں کر رہے ہیں، آپ دین زندہ کر رہے ہیں، اس لیے کہ گھر سے آپ کو بڑی تسلی مل رہی ہے۔ میری ماں بہنوں، آج آپ نے بھی وہ خدیجۃ الکبریٰ اپنی اماں جیسا کردار ادا کرنا ہے۔ اگر آپ یہ کردار ادا کریں گی، سوسائٹی دین پر کھڑی ہو جائے گی، نسلوں میں دین زندہ ہوگا، خاندانوں میں دین زندہ ہوگا۔ اللہ جل جلالہ ہماری اس دینی محفل کو قبولیت نصیب فرمائے۔